اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اس کے بعد بچ جاؤ کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نا واقفی کے گناہ کا حکم اور ہے اور واقف ہونے کے بعد گناہ کرنے کا حکم اور ہے۔ ایک بندے کو ایک چیز کے بارے میں علم ہی نہیں تو وہ اس حوالے سے گناہ کر لیتا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کو اس کے بارے میں اچھا اور برا ہونے کا مکمل علم ہے تو وہ پھر بھی جان بوجھ کر وہ گناہ کرتا ہے۔ تو جس کو علم نہیں ہے اس کو کم گناہ ہے، اور جس کو علم ہے اس کو زیادہ گناہ ہے۔ اور بعض موقعوں پر تو ایسا بھی ہے کہ جس کو علم نہیں ہے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جاننے کے باوجود، علم آنے کے باوجود، روشن حکم آ جانے کے باوجود اگر کوئی گناہ کی طرف جاتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے اور عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وہ کس انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں اور کام ہو جائے، اور سب کاموں کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ مکان اور مکانیات سے مبرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہاں اس کے آنے اور جانے کے مطلب ہے کہ اس کی رحمت کا آنا یا اس کے عذاب کا آنا۔ نیکیوں پر رحمت آتی ہے اور برائیوں پر عذاب آتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ ہر چیز کو اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کتنی دیر تک بندہ بھاگے گا، کہاں تک جائے گا؟ آخر ایک دن مرنا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے خود کو ایسے کاموں کی طرف لگا لے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول بھی، اور بندہ جنت کا حقدار بن جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَاتٍ بَیِّنَةٍ۔ پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں عطا کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل سے سوال کرنا اور پوچھنا انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں اللہ کی مہربانیوں کا اقرار کرنے کے لیے ہے۔ یعنی جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آئے تو جب وہ آپ پر اسلام نہ لا رہے تھے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان سے پوچھو کہ ان پر کون کون سی ہم نے نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ بغیر ان کو محنت کیے آسمان سے پکا ہوا کھانا ملتا رہا۔ یہ 40 سال تک میدان میں رہے، وہاں پر نہ ان کے بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے، نہ کپڑے گندے ہوئے۔ 40 سال تک بالکل صاف ستھرے رہے اور کھانا بھی پکا پکایا ان کو ملتا رہا۔ یہ اللہ کی تھوڑی نعمت تو نہیں ہے۔
آج کسی کو 2 وقت کا کھانا مل جائے بغیر محنت کیے تو وہ مسلمانوں میں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اگر کوئی سچا مومن ہو تو بنی اسرائیل پر تو 40 سال تک یہ لگاتار اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ آتی رہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر منکر رہے۔ لیکن یہ مسلمان اہل ایمان کا وتیرہ ہے کہ جب ان کو کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے لیے عذاب سخت ہے جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، تو اس سے یہودیوں نے تورات کی ان آیات میں خصوصیت سے تحریف کی اور تبدیلی کی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور تھے، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان موجود تھی، تو ان کے متعلق یہ ارشاد ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آیات اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں لفظی تبدیلی کرنا یا معنی کے لحاظ سے، ترجمے کے لحاظ سے تبدیلی کرنا یہ بڑے عذاب کا باعث ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو قرآن پڑھ کر